اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کی دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کو گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس لیے کہ اللہ سنتا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فرعون، جیسا حال فرعونیوں والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ غزوہ بدر دا ذکر چلدا آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ دے اندر اس وقت مدینے دے اندر یہودی بھی آبادان، عیسائی بھی موجودان، اور کچھ مشرک بھی موجودان۔ یہودی بظاہراً کلمہ پڑھ کے اتو تو مسلمان کچھ یہودی ہوئے آن، اور دلوں انہیں اسلام قبول کوئی نہ ہوئے کیتویا، یعنی منافقت کیتی ہوئی آئی، بظاہراً مسلمان اور اندر منافقت آئی۔ جدو مسلمان غزوہ بدر واسطے 313 نو حضور علیہ الصلاۃ والسلام 312 نو اور 13ویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آن، جدو یہ لشکر تیار ہویا اور 8 تلواراں وہ سارا پچھے سن کے آئے ہو، تیاری کر کے جدو نکلن لگے تو جڑے او منافق اور مشرک آن جنہ بظاہراً کلمہ پڑھے ہویا اور اندروں اسلام نو قبول کوئی نہ کیتو ہویا، او مشرک تا او منافق او تانے مارن لگ پائے اور طرح طرح دیاں آوازاں کڈن لگ پائے مسلماناں نو تانے مرین کہ تانے مرین بویکھو اے 313 ہیں تے 8 تلواراں ہیں تے اے اتنے وڈے لشکر نو سارا عرب ایک پاسے ہے تے اے 313 بندے ایک پاسے ہیں، اے ویکھو جی مکہ فتح کرن واسطے جا رہے ہیں، اے ویکھو جی مقابلہ کرن جا رہے ہیں، اے انہاں دیاں گردناں لان جا رہے ہیں، ان قیدی بنان جا رہے ہیں۔ جویں بندہ کسی دا مزاح اڑیندا ہے، کسی نو کمزور سمجھ کے اس دا مزاح اڑایا جاندا ہے، ویکھو جی دے کول ہے کچھ نہیں، ویکھو یہ سب تو آگے لگا ودا ہے، نہ اس کول مال ہے، نہ اس کول بندے ہیں، نہ اس کول ہتھیار ہیں۔ دنیا دے اندر لوگ جس طرح کے سے
حقیقت مطلب کمزور آدمی دا مزاق اڑاندے اور تانے مریندے ہیں، اسی طرح انہاں نوں او یہودی جڑے آن منافق تانے مارن لگ پے اور انہاں دا مزاق اڑاؤن لگ پے۔ تے اللہ رب العالمین نے اس تانے دا اس مزاق دا جواب دیتا ہے۔ اللہ پاک فرمایا اذ یقول المنافقون، اس وقت منافق اور کافر، والذین فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض تھا، کہ مرض آئی یعنی کو کفر اور شرک اور منافقت انہاں دے دل دے اندر سب تو وڈی بیماری یہ ہے۔ اے دنیا بیماریاں تو جڑی نا بخار ہو گیا، سرن پیڑ ہو گئی، یہ عارضی بیماریاں ہوندیاں ہیں، یہ ٹھیک ہو ویندیاں ہیں، لیکن دل دے اندر جڑی منافقت، بغض، عداوت، شرک، بدعت، یہ جڑی دل دے اندر ہوندی ہے نا، یہ سب تو وڈی بیماری ہوندی ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ انہاں دے دل دے اندر کیا ہے؟ مرض آ، کفر دا مرض آ، منافقت دا اور شرک دا مرض آ۔ غر ہؤلاء دینہم، کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، یعنی مسلمانن تا نہ ماریا نے بھائی انہاں دے دین نے انہاں نے ویکھو کیڑے پاسے لے کے جا رہا ہے۔ تے اللہ رب العالمین نے کہ ارشاد فرمایا کہ اے مغرور نہیں ہیں بلکہ اے ہیں تو تھوڑے جے ہیں، انہاں کے کیتا ہے اے کدی ذات تے بھروسہ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اے منافقاں دی گلاں دا، انہاں دے تانیاں دا بڑا مختصر جواب دیتا۔ اللہ پاک کوئی لمیاں چوڑیاں گلاں نہ کیتیاں، جدوں نہ تانے مارے تے اللہ رب العالمین نے دو حرفاں دے اندر مختصر جواب دیتا کہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، یعنی اے جڑے ویندے پے ہیں نا، اے میرے تے بھروسہ کر کے اور میری ذات تے توکل کر کے جا رہے ہیں، اے کافراں نوں اللہ پاک نے جواب دیتا ہے بس تسی انہاں تانے پہ مریندے ہو نا، اے میری ذات تے توکل کیتی کھلین اور میری ذات تے بھروسہ کر کے جا رہے ہیں۔ توکل فرمایا اس چیز دا نا ہے کہ اسباب دا دنیا دے اندر جڑیاں اللہ پاک چیزاں بنائیاں ہیں، ظاہری اسباب نو استعمال کر کے اس دا نتیجہ جڑا او اللہ دی ذات تے چھوڑ دینا، اے ہے توکل۔ اے توکل نہیں ہے کہ اسباب نو استعمال ہی نہ کرنا تے آخنا کہ میں رب دی ذات تے توکل پہ کرینا۔ ہن تو بندے سفر کرنا ہے، جوڑیاں وینا یا سرگودے وینا، گھر بیٹھا رویا کہ من رب دی ذات تے توکل ہے، اللہ من اپڑا چھڑے سی، اے توکل نہیں ہے۔ ظاہری اسباب نو استعمال کرنا اے توکل، اور بات اس دا نتیجہ اللہ دی ذات تے چھوڑ دینا کہ جو ہویا میرے رب کرنا ہے، جو اللہ نو منظور ہو سی او اللہ پاک ہو کر چھڑے سن، اس دی ذات تے بھروسہ کر کے نکل وینا توکل اس چیز دا نا ہے۔ فرمایا تے اللہ پاک فرمایا کہ انہاں دے کول جو کچھ جو کچھ انہاں نوں میسر آوندا ہا، 8 تلواراں ہن، کچھ زرہ، کچھ گھوڑیاں، جو دنیا دا اسباب انہاں دے کول موجود آ، حالانکہ کناں دے پیراں دے اندر روایتاں دے اندر جُتی ہی کوئی نہیں، کناں دے سراں تے پگڑی ہی کوئی نہیں، کسے دے گلے دے اندر جھگا ہی کوئی نہ، یعنی کہ بالکل غریب لٹے ہوئے جویں بندہ ہوندا ہے نا، انج او لوگ آن تے انہاں رب دی ذات تے جو کچھ انہاں دے گھراں دے اندر موجود آ او لے کے چل پے، انہاں اللہ دی ذات تے کیتا؟ توکل کیتا۔ تے اللہ فرمایا جڑے میری ذات تے توکل تے بھروسہ کریندا میں اس دی مدد کریندا ہاں۔ فإن اللہ عزیز حکیم، تو اللہ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ غلبہ عطا فرمیندا ہے جڑا رب دی ذات تے بھروسہ اور توکل کر لیندا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں۔ فرشتے جدو آندے ہیں کافراں دیاں جاناں کٹدے ہیں تو کہ کریندے ہیں؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ اور پیٹوں پر کوڑے، ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں۔ جدو فرشتے آندے ہیں تہن اور من نظر نہیں آندے، فرمایا جدو میت دی او جان کٹدے ہیں، کافراں دے جڑے غیر مسلم ہیں انہاں دے منہ دے اتے اور انہاں دی پشت دے اتے کہ کردے ہیں لوہے دے، فرمایا انہاں دے کول گز ہوندے ہیں، ہتھوڑے ہوندے ہیں جڑے انہاں دے منہ تے بھی مریندے ہیں، انہاں دے کنڈی تے بھی مریندے ہیں۔ فرمایا اتے لوگ کھلوتے ہوندے ہیں، ڈاکٹر ہوندے ہیں یا اسی میں تو ہوندے ہاں، سن او نظر نہ آندے، اور فرشتے انہاں دے نال گلاں باتاں بھی کریندے ہیں، روح کڈن والے دے نال گل بات بھی ہوندی ہے، جس دی آواز ہو اتنے کھلوتے ہوئے یا نال بیٹھے ہوئے ہوں سنائی نہیں دیندا۔ فرمایا اس چیز دا نا ہے ایمان بالغیب، غیب تے ایمان رکھنا، یعنی کہ اگر اللہ پاک وہ سارا کچھ بکھا چھڑیں دے یا سنا چھڑیں دے توت او ایمان بالغیب جڑا ہا او ختم ہو ویندا ہا، غیب تے ایمان لے کے آنا اس چیز دا نا ہے۔ فرمایا
کہ ان دیکھے ایمان لے کے آنا کہ اس چیز تے ایمان ہے کہ ساڈا واقعی فرشتے آندے ہیں اور لوگوں دی روح کٹتے ہیں اور گل بات کرتے ہیں، اور فرمایا انہاں عذاب قبر دسیندے ہیں۔ فرمایا جڑا آدمی فوت ہو ویندا ہے اس وقت اس دی قیامت جڑی ہے شروع ہو ویندی ہے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو، یعنی اس وقت ہی فرشتے انہاں دس چھڑیندے ہیں کہ دنیا تے جو کوئی تسی کما کے آئے ہو نا، ہن اس دا مزہ تسی جہنم تواڈے واسطے تیار ہو چکی ہے، تواڈی قبر جڑی ہے او جہنم بن چکی ہے، تسی اس دے اندر اوسو تو تسی جہنم دا مزہ چکسو، عذاب دا مزہ اللہ پاک جڑا تواڈے واسطے تیار کر کے رکھا ہے اس دا تسی چکسو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اے فرمایا تواڈے نال کیوں کیتا جا رہا، تواڈے ہتھوڑے کیوں مارے جا رہے ہیں اور تواڈے یہ عذاب کیوں دتا جا رہا، اس وجہ تو دتا جا رہا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، یعنی اے جو کوئی تواڈے نال ہوندا پیا ہے تواڈے اپنے کارتوت اور تواڈے اعمال ہیں جڑے کوئی تساں دنیا تے کما کے اگاں بھیجے ہوئے ہیں، اے انہاں دا بدلہ تانوں ملدا پیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ کسی دے نال زیادتی اور ظلم نہیں کردے، جے وجہ اعمال ہوندے اس دے مطابق یو فیصلہ کریندا ہے۔ کداب آل فرعون، جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا، والذین من قبلہم، ہوا تھا یعنی فرعون دے نال جی وجہ ہویا جس دے اس دے اعمال آن، اور جڑے فرعونی اس دے نال آن جی وجہ انہاں دا حال ہویا، فرمایا او وجہ تہاڈا حال بھی ہوندا پیا۔ کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم، ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی ایتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، یعنی انہوں نے اللہ دیاں ایتاں نو جھٹلایا۔ ایتاں تو مراد فرمایا انبیاء دے معجزات بھی ہیں، قرآن دیاں ایتاں بھی ہیں، اور جیسے پہلے صحیفے یا پہلیاں کتاباں نازل ہوئیں آیات تو مراد فرمایا او بھی ہیں، یعنی او لوگ کے کردیاں اللہ دیاں ایتاں نو اور انبیاء دے معجزاں نو جھٹلا چھڑیندیاں، منگدے خود آن نشانی کے سن کوئی نشانی بکھات اسی ایمان لے کے اسائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام دی قوم آکھیا کہ صالح اسی تیرے تے ایمان لے کے اسائیں، تو کوئی سن نشانی بکھا، انہاں فرمایا کہ نشانیاں بکھاؤنا تو میرے اللہ دا کم ہے، چلو میں رب دے سامنے دعا کردا ہاں اگر تہاڈا مطالبہ ہے تا کیڑی نشانی ویکھنا چاہندے ہو؟ آکھیا با پہاڑ دے وچوں کدی اٹھنی نکل آوے نا تو اسی تیرے تے ایمان لے کے اسائیں۔ وقت مقرر ہو گیا، جوان آ گئے، بڈھے بچے عورتاں کے کافی مجمع جمع ہو گیا، انہاں پہاڑ دے تے ہاتھ رکھیا کہ اس پہاڑ دے وچوں صالح تو اٹھنی کاڈو۔ کئی روایتاں دے اندر آندا کہ انہاں نال اے بھی آکھیا کہ نال بچہ بھی ہوئے، اٹھنی دا بچہ بھی نال ہوئے، تو اس دے وچوں اگر اٹھنی نکل آئی تو اسی تیرے تے ایمان لے کے اسائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام دعا فرمائی اور اس پہاڑ دی طرف اشارہ کیتا کہ اللہ پاک نے ایک خوبصورت اٹھنی گبن اور کئی روایتاں دے اندر آ کے نال بچہ ہاس، بہرحال اٹھنی نکل آئی اور انہاں اکھاں دے سامنے ویکھے بھی صحیح، ویکھنے دے باوجود بھی کہ انہیں جھٹلا چھڑے، انہیں ایمان نہ لے کے آئے۔ اللہ فرمایا اے تہاڈی سزا ملدی پئی، تساں اللہ دیاں ایتاں نو جھٹلیندے ہو۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس لیے ہے لم یکو مغیرا نعمتا انعمہا، کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے، یعنی یہ اللہ عذاب اس وجہ تو دیندا ہے، فرمایا اللہ کسی قوم نو جدو کوئی نعمت عطا فرمائندا ہے تے او لوگ کے کردے ہیں انعمہا علی قوم حتی یغیروا، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا، یعنی انسان جدو اپنے آپ نو بدلن دی فرمایا کوشش ہی نہیں کریندا ہے، اپنے دل نو بدلن دی کوشش نہیں کریندا تے فرمایا اللہ پاک اس نو کدی زبردستی بدلیندے کوئی نہیں ہیں۔ انسان نو اللہ پاک زبردستی نہ ہدایت دیندے ہیں تے نہ زبردستی اللہ پاک کسی نو گمراہ کردے ہیں۔ انسان جدو کوشش کریندا تے وقت فرمایا اللہ پاک دی مدد اس دے نال ہوندی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ کداب آل فرعون، جیسا حال فرعونیوں، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا ہے۔ اللہ پاک یاد کریندا پیا کہ جس طرح فرعون جھٹلایا اور فرعونیاں جھٹلایا
ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰਆਉਨ ਬਹਿਰੇ ਕਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ موسیٰ علیہ السلام ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ موسیٰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਛੋੜਿਆ اور ਫਿਰਆਉਨ اور ਫਿਰੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਗਏ اور ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰਆਉਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, پانی نے چاہ کے باہر ماری اور فرمایا اج بھی مصر دے اندر فرعون دی لاش بطور عبرت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے۔ اور جدو دریا دے کنارے تے پئی آئی لوگ ویدے آن جڑا اپنے آپ نو آخدا انا ربکم الاعلی، میرے تو وڈا رب کوئی نہیں ہے۔ اج حالت او ہوئی پئی ہے کہ دریا دے کنارے تے لاش پئی ہے تے چان والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تے اللہ پاک فرمایا ویکھ لو میں انہاں دی کہ حالت کیتی جنہیں میریاں آیتاں نو کہ کیتا، کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب ظالم تھے۔ یعنی ظالم جڑا ظلم کرتا ہے، اللہ دیاں آیتاں نو جھٹلیندا ہے، اللہ دے دین تو دور نسدا ہے، اللہ دنیا دے اندر بھی سزا دے دیندا اور آخرت دے اندر تا ہے ہی ہے، آخرت دے اندر پکڑ اللہ پاک دی ضرور ہے۔ اللہ رب العالمین سن اچھے اعمال کرنے دی، قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔